السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے ایک کتاب شروع کی تھی، مکاشفۃ القلوب، اس کا باب غلبہ نفس و عداوت شیطان ہم پڑھ رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ باب آج ہم مکمل کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے، سن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے کیر کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا، اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکہ میں کبھی نہ آنا۔ عربی کے ان اشعار کا ترجمہ ہے۔ نمبر 1، میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ نمبر 2، شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات، ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے، حالانکہ یہ چاروں میرے جانی دشمن ہیں۔ نمبر 3، میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، یعنی اس کو فریب میں مبتلا کرتا ہوں۔ عارفانہ نکتہ، ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کفار کے ساتھ جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے، فرمان الہی ہے، ترجمہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ نمبر 2، جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد، فرمان الہی ہے، ترجمہ اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ نمبر 3، برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد، فرمان الہی ہے، ترجمہ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہادی جہاد النفسی، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر و عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا ہے، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہ راست سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشقیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔